السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اسلامی مہینہ جمادی الثانی جاری ہے، جیسے کہ میں پچھلے ویڈیو میں عرض کر بھی چکا ہوں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں غار حرا کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ واقعہ پڑھیں گے کہ غار حرا میں کیا واقعہ پیش آیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے سفر شروع کیا اپنا، پھر اس کے بعد جا کر غار حرا میں کس طرح رہیں، کتنے دن رہیں، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کیسے پہنچے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت اپنے گھر میں آرام فرماتے ہیں، اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، یا ان کی بیٹی حضرت آسمہ بنت ابی بکر کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں۔ تو اتنے میں جناب صدیق اکبر اٹھیں، عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس وجہ سے یہاں تشریف لے کر آئیں؟ ہو سکتا ہے کوئی اہم بات ہوگی، اس وجہ سے آپ تشریف لے کر آئیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلے پوچھا، گھر میں آنے کی اجازت چاہی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہو گئے، داخل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ کمرے میں کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی گھر والی ہی ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور دوسرے ام رومان یعنی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس طرح کریں کہ ابھی ہجرت کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام نبی علیہ السلام کرتے ہیں یا انبیاء جتنے بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ پہلے صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے روانہ کیا، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کو اپنا رفیق اور اپنا شریک بنا کر ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول، میں انشاءاللہ اپنا سامان پیک کرتا ہوں۔ تو اتنے میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ 2 گھوڑے اونٹیاں کڑی ہیں، آپ ان میں سے جو پسند فرماتے ہیں آپ ان کو لے لیں، انشاءاللہ ہم اسی میں سفر کرنے شروع کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی تیار تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایسا کوئی حکم آئے گا نبی علیہ السلام کی ہجرت کا، تاکہ میں ان کے ساتھ چل دیوں۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق پہلے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کب وہ حکم آئے اور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ یا خود نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے روانہ ہوں۔ تو 2 اونٹنیاں تھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی میں چلیں گے، اور پوچھا بھی کہ اس کا کتنا پیسہ ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ سے پیسے کیوں لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ کو پیسے لینے ہوں گے، اور اس کے بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے۔ جو بھی قیمت تھی، قیمت دینے کے بعد نبی علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی روانہ ہوئے، روانہ ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا۔ لٹانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنا جو سامان تھا، جتنے بھی لوگوں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھوائی تھی، ان کو کہا کہ آپ یہ دے کر واپس چلے آنا۔ تو نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق تو نکل پڑے راتوں رات، اور لوگوں نے باہر ڈیرا لگایا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر۔ آپ علیہ السلام نے مٹھی لی اور یوں کر کے پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ذرے کو ان مشرکین مکہ کے آنکھوں تک پہنچایا، وہ آنکھوں کو مسلتے رہے، اتنے میں نبی علیہ السلام ان کے بیچ میں سے ہی نکلے۔ جب صبح ہو گئی، صبح ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جا کر گھر میں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کیوں نہیں نکل آئے۔ تو جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی سے پوچھا کہ نبی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہاں جانا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہجرت کا حکم ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام تو چل دیے۔ پھر کسی نے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کو زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ جس میں آپ کو ڈر اور خوف نہ لگا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک واقعہ مجھے ایسا پیش آیا کہ جس میں مجھے اپنے مرنے کا بھی ڈر نہیں تھا، کہ مجھے پتا تھا کہ آج کی رات میری موت نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہر ایک مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیکنڈ منٹ کا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ایسی رات ہی گزری۔ کون سی رات؟ اس رات جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مکہ سے جب جا رہے تھے، کہ کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امانتیں دے کر واپس مدینے چلے آنا،
یعنی نبی علیہ السلام بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ یہ امانتیں دیں گے اور واپس مدینے صحیح سلامت پہنچیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو نبی علیہ السلام کی کوئی بات بھی نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہتے نا کہ جھوٹ قرار دیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے پکا یقین تھا کہ آج کے دن تو مجھے کبھی بھی موت نہیں آئے گی. الغرض جب یہ ہوا تو نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے. 3 میل مکہ مکرمہ سے جیسی دور نکلے غار حرا آتا ہے. تو غار حرا میں نبی علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں 3 دن ٹھہرے رہے. اور یہاں پر مکہ میں کوہرام مچل گیا. ابو جہل نے کہا کہ میں اس بندے کو 100 اونٹ دوں گا جو نبی کو اور جناب صدیق اکبر کو دونوں کو زندہ حالت میں میرے پاس لے کر آئیں. ٹھیک ہے. تو اتنے میں ایک شخص نے جب راستے میں جا رہے تھے غار حرا کے قریب ہی تھے, ایک بندے نے پوچھا کہ اے صدیق اکبر کہاں کا ارادہ ہے. انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں. کیا مطلب راستہ دکھانے والے ہیں؟ اس بندے نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو, کیونکہ اس شخص نے نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا تو تھا کہ ابو جہل نے انعام رکھا ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں. کیا مطلب؟ جنت کی طرف راستہ دکھانے والے ہیں. حالانکہ وہ دونوں آپس میں جب جیسی غار حرا میں رہیں, غار حرا میں رہنے کے بعد پھر 3 دن وہاں رہے. 3 دن وہاں رہتے ساتھ ہی حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ غلام تھے وہ آتے اور نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رات کے وقت تازہ دودھ بکری کا پیتے رہے. اور حضرت آسمہ بنت ابی بکر جو صدیق اکبر رضی اللہ کی بیٹی تھی, انہوں کی بیٹی تھی, وہ آتی اور کھانا دیتی تھی. یعنی 3 دن تک آپ نے وہاں پر قیام فرمایا. 3 دن وہاں قیام تک پہلے کیا کیا؟ جیسی ہی غار حرا کے قریب پہنچے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ ذرا ٹھہرے رہیں, میں ذرا غار کی صفائی کرتا ہوں. یہ ہوتے ہیں عاشق, یہ ہوتے ہیں فرمانبردار, یہ ہوتے ہیں دوست. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہی اندر گئے پورے غار کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد اب کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں. جیسے ہی تشریف لے کر آئیں 3 دن تک آپ وہیں رہیں. 3 دن رہنے کے بعد جیسے ہی باہر نکلے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو مقرر کیا تھا کہ وہ اونٹ لے کر آئے صبح کے وقت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو بٹھا کر مدینے کی طرف روانہ ہو. کیونکہ اس وقت مدینے اور مکے کا راستہ 1 مہینے کا راستہ شمار کیا جاتا تھا. یعنی 1 مہینے میں مکہ سے مدینہ یا مکہ سے مدینہ پہنچا جاتا تھا. تو اتنے میں جب 3 دن وہاں رہنے کے بعد جیسے ہی باہر نکلے تو ابو جہل نے تو کوہرام مچایا ہوا تھا کہ کون اس بندے کو پکڑے گا, میں اس کو اتنا انعام دوں گا. تو اتنے میں سراقہ بن مالک بن جعشم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ابو جہل نے تو انعام رکھا ہوا ہے تو اس لالچ میں وہ نکل پڑا. تو دور سے ہی دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام جا رہے ہیں. جیسے ہی قریب پہنچا گھوڑے میں اتنے میں آپ سراقہ بن مالک بن جعشم 3 مرتبہ نبی علیہ السلام کے حملے کے لیے آیا. نبی علیہ السلام نے تلاوت کی تو تلاوت کی وجہ سے وہ دھستا رہا, پھر باہر آیا, پھر دھستا رہا, پھر آیا, پھر اس کو چھوڑ دیا کہ آپ جاؤ اپنا کام کرو. تو پھر اتنے میں جب کیا ہوا, پھر جب راستے میں جب جا رہے تھے ایک گھر دیکھا تو بہت خستہ حال میں تھا. اس میں ایک بڑھیا عورت رہتی تھی. اس بڑھیا کے پاس گئے اور کہا کہ کچھ دودھ ملے گا پینے کے لیے. تو اس بڑھیا نے کہا کہ ایک بکری ہے بیمار, اس میں دودھ ہے نہیں, آپ خود ہی دیکھ لیں. تو نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب صبر کرو. نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس کی تھن پہ جیسے ہی پھیرا اس میں دودھ آیا. اس نے آپ علیہ السلام نے دودھ دھویا, خود بھی پیا, حضرت صدیق اکبر نے بھی پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور گھر میں جتنے بھی برتن تھے سب کو بھر دیا. بھرنے کے بعد نبی رسول اللہ علیہ وسلم تو چل دیے. پھر اس کے بعد شوہر آیا. شوہر آنے کے بعد انہوں نے کہا, جب دیکھا یہ معاملہ دودھ ہر جگہ دودھ, انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی 2 بندے آئے تھے, انہوں نے بکری پہ ہاتھ پھیرا تو اس میں دودھ آیا. تو وہ شخص سمجھ گیا کہ یار یہ تو نبی علیہ السلام ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے کیفیت پوچھی کس طرح تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیفیت آنکھیں اس طرح تھی. انہوں نے کہا کہ واقعی یہ نبی تھے, ان کے پیچھے چل دیے. جیسے چل دیے تو وہ دونوں نے اسلام جو تھے مسلمان نہیں تھے, تو ان دونوں نے اس بڑھیا نے اس مرد نے دونوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئے. تو جیسے ہی نبی علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے, نبی علیہ السلام کے مدینے پہنچنے سے پہلے مدینے سے باہر کچھ
چھوٹی بچیاں تھیں، نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑی تھی. انہوں نے اشعار بھی کہے، طلع البدر علینا، یعنی نبی علیہ السلام کی شان، نبی علیہ السلام تو چاند کی مانند ہے، وہ ہمارے مدینے میں آئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مدینے میں اسلام تقریباً ہی پھیل چکا تھا. پھر جیسے ہی نبی علیہ السلام مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد دونوں نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں ساتھ میں بیٹھے. تو اتنے میں دیکھا ہر کوئی بندہ آ رہا تھا، نبی علیہ السلام کو پہچان تو نہیں رہا تھا، لیکن ہر بندہ حضرت ابوبکر صدیق سے ہاتھ ملا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ رسول ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. انہوں نے کیا کیا، ایک پتہ لیا، بڑا سا پتہ، اور نبی علیہ السلام کے سایہ کر دیا، یعنی دھوپ میں بیٹھے تھے سایہ کیا، یہ ذکر کرنے کے لیے کہ میں تو اس کا نوکر ہوں، اصل تو رسول یہ ہیں جن سے آپ ملنے کے لیے آ رہے ہیں. الغرض جب نبی علیہ السلام وہاں رہیں، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی جہاں پر رکے گی وہاں پر مسجد نبی بنے گی. پھر مسجد نبی کے لیے جگہ مختص کی 2 بھائیوں کی تھی، سہل اور سہیل، ان کو بلایا، ان سے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ قیمت نہیں لیتے. وہ 2 یتیم بچے تھے. پھر آپ علیہ السلام نے کچھ قیمت لی. قیمت لینے کے بعد مدینہ منورہ کی مسجد تعمیر کی. پھر نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی اونٹنی جس گھر پر رکی وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. وہاں پر آپ علیہ السلام بطور مہمان رہے. مہمان رہنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام اس کے بعد جا کر مدینہ منورہ کی زندگی شروع ہوئی. تو مکہ میں آپ علیہ السلام 13 سال رہے، مدینہ منورہ میں پھر آپ علیہ السلام 10 سال رہیں. یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کو غار حرا کے حوالے سے سنا دیا. تو یہ پورا واقعہ بخاری شریف میں موجود بھی ہے. اگر بخاری شریف میں موجود بھی ہے پورا واقعہ، اسی کے ساتھ بخاری شریف میں موجود بھی ہے یہ واقعہ. تو حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ قربانیاں تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ غار حرا کے حوالے سے، اور یہ پورا پس منظر میں نے آپ کو اس بیان میں ذکر کر دیا. اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.